انسان ایز اے لیڈر غلطی کر سکتا ہے, باپ ایز اے لیڈر غلطی کر سکتا ہے, حاکم ایز اے لیڈر, اللہ تھوڑی کر سکتا ہے. اصل گناہ کی شروعات یہ جب آدمی کہتا ہے کہ میری ذات کوئی معنی رکھتی ہے اپنے اندر. آپ نے اس پہ ہاتھ رکھا ہے نا, اب دیکھیے گا یہ آپ کو کس طرح مروائے گا. یہی آرگنائزیشنز کے اندر اور گھروں کے اندر نہیں ہوتا, یہی ملک میں چل رہا ہے. یہ بڑا اچھا جملہ ہے, the biggest فساد is to prove you are worthy of it. جو آج معاشرے کے اندر کمی ہے وہ نقصان ہے کہ بھئی میں کوئی ایسی چیز ہوں جو ڈیزرو کرتا ہے کہ اگلے سے اوپر ہو. انسان کی سب سے بڑا فساد جب ہے جب وہ اپنے آپ کو کمپیئر کرے گا. کمپیریزن کی بیماری کو اگر ہم ختم کر دیں تو میرے خیال سے انسان کے اندر حسد اور تکبر دونوں بیلنس ہو جائیں. دیکھیں جب آپ بیماری میں بڑھتے ہیں نا اندر سے, تبھی آفت آتی ہے. دنیا کا سب سے بڑا گناہ تکبر, اس کے پیچھے کا ایلسیم حسد, حسد کے پیچھے کا ایلسیم تقسیم پر راضی نہیں. یہ اصل فساد ہیں دنیا کی جنگوں میں کہ میں کچھ چیز ہوں. یہ ہٹ جائے, انسان گھر بچا سکتا ہے, خاندان بچا سکتا ہے, مذاکرات کر سکتا ہے, ٹیبل ٹاکس کر سکتا ہے. ایگزیکٹ گھروں میں یہ ہوتا ہے, باپ کرتا ہے, ماں کرتی ہے بچے کے ساتھ, بچہ کہتا ہے آپ نے اس کو فیور کر دیا نا, ہاں تو آپ کا میں سارا خیر اڑا دوں گا. یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کائنات کے سب سے بڑے جھگڑے کے پیچھے جو بنیادی وجہ ہے وہ کسی کو ترجیح دینا ہے کسی کے اوپر. بیسک حسد جو ہے, جو جیلسی کا فیکٹر ہے, جو کائنات کا سب سے بڑا سن ہے, جو اوریجنل سن ہے, وہ کمپیریزن پہ کھڑا ہوا ہے. Sheikh Sahib, so it all started with Shaitan, Adam and Allah subhanahu wa ta'ala. اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا کہ تمہاری عبادتیں ہیں, تمہاری ایک سروس ہے, تمہارا ایک لیول ہے, اسٹیٹس ہے. لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک نئی مخلوق پیدا کی اور اس کو کہا کہ تم نے اس کو سجدہ کرنا ہے. اور پھر وہ پورا واقعہ اللہ تعالیٰ کو اس نے چیلنج کیا, اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا اہبطوا منہا جمیعا, تم سب اتر جاؤ زمین پہ. لائف واز فل آف مسٹریز ہے. اس میں آسان جو ہے وہ کچھ بھی نہیں تھا. توحید پہ آنا, اسلام پہ قائم رہنا, وہ تو شریعت کہتی ہے اٹ واز ناٹ این ایزی جاب, مشکل ہے, رستہ بھی سخت ہے, جنت کا رستہ مشکل بھی ہے, لیکن آسان شیطان کے لیے بھی نہیں ہے. پاورز ہیں ڈسپائٹ آل دی پاورز, لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا لیسا ان عبادی لیسا علیہم سلطان, لیسا علیہم سلطان, تمہاری ان کے اوپر کوئی پاور نہیں چل سکتی. لیکن شیطان نے بھی تو اتنے عرصے کے اندر, ہزاروں لاکھوں سال کے اندر مینوورز کیے ہوں گے, کیونکہ کہیں انسان کو غم آ جاتا ہے تو اس کی آنکھ کھل جاتی ہے, کہیں اللہ تعالیٰ اس کو قدرت کے عجائب دکھا دیتا ہے تو آنکھ کھل جاتی ہے. ایک سائنٹسٹ ہے, اس کو کوئی ڈسکوری ملتی ہے, اس کی آنکھ کھل جاتی ہے. کبھی کسی کو لاس ہو جاتا ہے بزنس کے اندر تو اس کی آنکھ کھل جاتی ہے, کسی کا بریک اپ ہو جاتا ہے تب آنکھ کھل جاتی ہے. تو جس ڈیلیوژن کے اندر, جس کو اللہ تعالیٰ نے ڈیلیوژن کہا, شیطان نے اگر اس نشے کے اندر اور اس ڈیلیوژن کے اندر محنت تو کی ہے اس کو بنانے کے لیے کہ کہیں اس کی آنکھ نہ کھل جائے انسان کی, بالکل کہ یہ بیدار نہ ہو جائے, اور اس بیداری کے اندر وہ رستہ. تو اس نے کیا مینوور, کیونکہ حضرت عمر کہتا ہے جاہلیت کو جانو تاکہ تم اس سے بچ سکو. تو اس نے وہ کیا مینوورز کیے ہیں کہ انسان کی زندگی میں اگر آنکھ کھل بھی جائے, کہیں سیچوریشن آ بھی جائے, تو اس کے پاس پھر بھی کچھ پاتھ ویز ہیں ہاریزونٹلی, کہ یہ نہیں تو یہ نہیں تو یہ نہیں تو یہ. اس کے نا, اس کے دو پورشن ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ دا بیگ آف ٹرکس جسے ہم تلبیس ابلیس کہتے ہیں, تو ہمیں وہ پتہ ہونی چاہیے ہر دور کے اندر وہ کیا تھیں, آج کے دور میں کیا. دوسرا ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے وہ خود کیا چیز ہے. ہم ایک ایکسٹینسولی ابلیس کی سائیکالوجی کو یہ سمجھتے بھی نہیں ہیں اور پڑھاتے بھی نہیں ہیں اس کو. ایز اے دشمن تو آپ نے اس کو دکھایا ہوا ہے, صحیح, لیکن آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ وہ ہمیشہ اس روپ میں آئے گا جس میں اس کی دشمنی کبھی بھی فرنٹ اینڈ ایکسپوز نہیں ہوگی. کیونکہ آپ کو وہ ٹیکسٹ پھر سے سمجھنا پڑے گا جن آیات میں اللہ نے اس کے بارے میں بتایا, اور پلس وہ واقعے کے اندر بہت سی ایسی ڈیٹیلز ہیں جس کو آپ نہیں سمجھ. ہم لوگ ایسا بھی نہیں ہے کہ کسی نے بات نہیں کی, لیکن ہوتا نا کہ ایک ہوتی ہے بات کرنا اور ایک ہے اس بات کے اوپر نا پہاڑ کھڑا کر دینا.
جیسے اس نے یہ کہا تھا نا کہ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، میں آگے سے آؤں گا، میں پیچھے سے آؤں گا، میں دائیں سے آؤں گا، میں بائیں سے آؤں گا. اب اس کے اوپر کیا مطلب کیا ہے اس کا؟ مطلب وہ کیا آگے سے آئے گا اس کی طرف سے، کیا پیچھے سے آئے گا؟ ان جہاد کا مطلب کیا ہے؟ ان ڈائمینشنز کا مطلب کیا؟ فزیکل ڈائمینشنز ہیں، ایبسٹریکٹ ڈائمینشنز ہیں. استعارتاً بات کر رہا تھا، حصی لحاظ سے بات کر رہا تھا، فزیکلی بات کر رہا تھا، اپرچونیٹیز کے حوالے سے بات کر رہا تھا، ڈیویشنز کے حوالے سے، کس طرح کی ڈیویشن. اور اینڈ میں اس نے کہا وَلَا تَجِدُوا أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، میں پروو یہ کروں گا اس سے کہ یہ شاکر نہیں ہے، شکر گزار نہیں ہے. تو کیوں کہا بھائی اس نے یہ بات؟ اس کی ڈیپتھ میں جانا پڑے گا آپ کو کہ وہ اس بات سے پرسنلی بلیٹلڈ فیل اس نے کیا کہ بھائی میں ایگزالٹیڈ ہوں. ایگزالٹیڈ تو وہ ایک لحاظ سے اپنے ایلیمنٹ میں تھا نا کہ اسے فرشتوں میں بٹھایا ہوا تھا اللہ نے. ٹھیک ہے. تھا تو وہ جن، وَكَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، تھا وہ جن مگر اس نے، تو اس لیول پر اس کے نفس کی کیا پوزیشن تھی جس کی وجہ سے وہ خراب کیوں ہوا؟ وہ تب ایک آدمی لیگ میں ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے. وہ غلطی کرے دیٹ از سم تھنگ ایلس. ایک بندہ لیگ میں ہے، اللہ کی ایک مخلوق ہے لیگ میں ہے، عابدین کی لیگ میں ہے، ساجدین کی لیگ میں ہے، راکعین کی لیگ میں ہے، ذاکرین کی لیگ میں ہے، وہ متبع ہونے کی لیگ میں. اس کو کیا ہو گیا ایسا اچانک اتنی ایسی کیا ہو گئی؟ سو اف یو وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ، آج ہمارے یہاں دنیا کو سمجھنے کا جو معیار اور میجر ہے نا، اس میں ہر قسم کے اٹکل پچو لوگوں نے مارا ہوا ہے. اوریجنل ایول کو اسٹڈی کرنا بہت ضروری ہے کہ وہ اوریجنل ایول کی بنیاد کیا تھی. ٹھیک ہے. تو کوالیفائی تو وہ کرتا تھا نیکوکاروں میں، ساجدین میں، راکعین میں، مسلین میں، نمازیں پڑھتا، اس کی ہوگی باتیں تو جو اس کی تھی. ٹھیک ہے. So what went wrong? What went wrong that can go wrong with us as well. ہم بھی تو ہیں، ہم نے بھی داڑیاں رکھی ہوئی ہیں، ہم بھی دین کا نام لے رہے ہیں، ہم بھی دین پہ بات کر رہے ہیں. تو ہم میں ایسا اور اس میں کیا فرق ہے جس نے اس کو شیطان بنا دیا، جس نے اس کو اتنا بڑا باغی بنا دیا کہ اللہ نے فرمایا کہ ابا واستکبر، ایک اس نے انکار کیا، دوسرا اس نے استکبار کیا. تو انکار اور تکبر دونوں کھڑے ہیں. یعنی ایک تو اس نے کہا نا میں نہیں کر رہا، دوسرا وہ چڑھ کے آگے سے کہ ہاں بھائی میری وجوہات ہے نہیں کرنی. ٹھیک ہے. تو کیسے اس کا پیراڈائم ہلا ہوگا؟ واٹ ڈو یو تھنک تمہارے گیان کے مطابق کیا ہوا تھا اس کے ساتھ جو اس کا دماغ جو ہے اس نے ایک اتنی بڑی بغاوت کر دی آگے سے؟ آدمی کو دیکھ داغ کے کرتا ہے، اتنی ہائی اتھارٹی کو اس لیول پہ چیلنج کیوں کیا اس نے؟ آئی تھنک وہ اس کا سب سے بڑا یہ تھا کہ سینس آف اچیومنٹ وہ بھی لوز کر گیا تھا. ہاں تو سینس آف اچیومنٹ لوز، جب بھائی اس کے پاس اسٹیک میں اتنا پڑا ہوا ہے. نہیں وہ مسئلہ ہے نا، یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کو کہا جا رہا ہے، اس کو ان کی اشرف المخلوقات تو بنایا. گلوریفیکیشن دیکھیں نا، ایک آدمی بالکل ہی فقیر غریب ہے، گداگر ہے، مفلس ہے، نتھنگ ٹو لوز. اگر اس کے مقابلے میں کسی اس کے بعد جس کے بعد دولت کے انبار لگے، اگر اس کے بعد اور دولت آ بھی جاتی ہے، یا کہ اس کو فرق اس لیے نہیں پڑا، اس کے بعد تو تھا ہی کبھی کچھ نہیں. اس کا ڈائریکٹ یہ نہیں تھا کہ اللہ آپ کچھ نہیں ہے اور میں، اس نے کہیں نہیں کہا کہ اللہ آپ کچھ نہیں ہے میں، اس نے کہا اللہ یہ کچھ نہیں ہے میں ہوں. اس نے اللہ کو تو چیلنج اس طرح سے نہیں کیا کہ اللہ کی ذات میں تنقید کی. تو اس نے سٹارٹ اس نے کہا کہ اللہ مجھے، میرا آپ سے مسئلہ تھوڑی نا ہے. ہاں میرا اس کے سامنے. ہم جو ہے وہ جب شیطان کو ڈسکس کرتے ہیں نا تو ہم کہتے ہیں اس کا اللہ کے ساتھ مسئلہ تھا. ہاں نہیں، وہ تو کہہ رہے ہیں رب مجھے، اللہ میرے رب مجھے مہلت دے دیں، میرے رب میرے ساتھ مجھے مہلت دے. ہماری کارپوریٹس میں بھی اس طرح نہیں ہوتا بھائی کہ ایک سینئر بینچ کا پریزیڈنٹ ہے، یہ بھی میرا آپ سے ایشو نہیں ہے، میرا ہم اثر سے ایشو ہے. مسئلہ اکثر لوگوں کو اپنے بڑوں سے ایشو نہیں ہوتا، اپنے ہم اثر سے ہوتا ہے. بلکہ ایک یہ کال بھی ہے کہا جاتا ہے المعاصرۃ اصل المنافرہ، کہ جو یہ ہم اثری ہے نا، یہ متنفر کرنے کا یہ اصل نفرت کی وجہ یہ ہے. یہ جو آپس میں اسکالرس کا ہوتا تھا نا، تو اس میں کہتے ہیں المعاصرۃ اصل المنافرہ، کہ یہ سیم ٹائم کے اسکالرز ہیں نا تو ان کا آپس میں لگ جاتی ہے تھوڑا ہوگا. ہیومن فیکٹر ہے یہ، ایک فطرتی فیکٹر ہے بھائی، کمپٹیشن ہے، آ جاتا ہے، نیگیٹو سائیکالوجی آتی ہے. ٹھیک ہے.
اور اللہ تعالیٰ وہ کہتا اللہ اس کو بنایا, اس کو آپ نعمتیں دیں, سب کچھ دیں, اللہ نے کہا سجدہ کر دو, اس کو سبمیشن دی, سبمیشن کرو, اس کے آگے جھک جاؤ, اس کے آگے اس کو گلوریفائی کر دو. اللہ تعالیٰ نے یہ اس کا یہ تھا کہ اللہ آپ کیوں کے نہیں سارے فیصلے. اب میرا سوال یہ ہے کہ وہ ایک آدمی کے پاس پیسہ ہو, دولت ہو, نام ہو, شہرت ہو, مقام ہو, مرتبہ ہو, اللہ نے کچھ ہمیں بھی دیا ہے کچھ, اگر اس کے اوپر 15-20% کی کہیں پر کسی جگہ کے اوپر مجھے سبمیشن دینی پڑتی ہے اور میں وہاں پہ ٹارزن بن کے پورے جنگل کا کنگ ہونا نہیں ڈکلیئر کرتا, تو بندے کا مائنڈ سیٹ کہتا ہے فائن ٹھیک ہے, میں 80% پہ تو آزاد ہوں نا, مجھے 80% تھوڑی ہر کسی کے آگے جھکنا ہے, 20% کا ہی ہے نا. تو اگر وہ ایک گلوریفیکیشن دے دیتا تو اس کے پاس آلریڈی اللہ کے دیے ہوئے اسٹیٹسز اتنے زیادہ تھے, ضرورت کیا تھی اتنی بڑی جنگ لینے کی کہ اس نے یہ جملہ کہہ دیا قال ربی بما اغویتنی. اس کے بعد اس کا ریئیکشن نکلا کہ جب سب نے کہ تو نے یہ سارا گیم پلان کیا ہے, تو نے پلاٹ کیا ہے سارا, یہ اغوا جو ہوا ہے نا بما اغویتنی, تو نے مجھے اغوا کیا ہے اس مسئلے کے اندر, یہ سارا کیس ہی اسٹارٹ نہیں کرنا چاہیے تھا. میں موجود تھا, جبریل موجود تھا, میکائیل موجود تھا, سارے فرشتے اور ملائکہ موجود, وی آر آل ڈوئنگ فائن, اس کی ضرورت کیا تھی؟ تو وہ نرو ہٹ اس کی اتنی ڈیپ ہٹ کیوں کر گئی, وائی؟ دیکھیں اب جب ابلیس فرشتوں کی صف میں تھا تو فرشتوں میں جبریل بھی تھے اور بھی تھے, سب کا اپنا اپنا رینک تھا, نہیں تھا, سب کا تھا. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ آپس میں کہ بھائی تم نے اس کو گلوریفائی کرنا ہے, تو نفس نے بولا کہ بھائی میں یہ کاسٹ جو ہے نا یہ ان سارے بینیفٹ سے زیادہ ہے. بات صحیح ہے, اس کا مطلب ہے کہ انسان کا نفس شیطان کو بھی گمراہ کر سکتا ہے, کسی بھی مخلوق کا نفس اس کو شیطان سے بھی بڑا گمراہ ہو سکتا ہے. شیطان کے نفس نے کہا نا کہ بھائی یہ کاسٹ جو ہے نا آدم کو سجدہ کرنے کی جو کاسٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے, یہ وہ سارے پریولیج جو مجھے بول رہے ہیں اس سے زیادہ ہے. یہ ناشکری نہیں ہے, یہ ناشکری ہے. لیکن مگر میرا پھر کوشچن ہے اس کے پیچھے کا LCM کیا ہوگا, واٹ میڈ, اصل میں تو ایسا نہیں تھا نا, اللہ نے اسے تخلیق کیا, اس پہ رحم کیا, اس کو پوزیشن, احسان تو اللہ کے بہت, فبی ای آلاء ربکما تکذبان. آج کوئی بھی مخلوق اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے کچھ کلیم بھی کرے گی نا, اللہ کے پاس گنوانے کے لیے بہت کچھ ہے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, اگر گنوانے والی بات ہے تو ایگزیکٹ گھروں میں یہ ہوتا ہے, باپ کرتا ہے, ماں کرتی ہے بچے کے ساتھ, بچہ کہتا ہے کیا گیا تمہیں, اصل مسئلہ آپ سے نہیں ہے, مسئلہ تب آتا ہے کہ جب آپ نے اس کو فیور کر دیا نا, ہاں, تو آپ کا میں سارا خیر اڑا دوں گا اس دن. یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کائنات کے سب سے بڑے جھگڑے کے پیچھے جو بنیادی وجہ ہے وہ ترجیح, کسی کو ترجیح دینا ہے کسی کے اوپر. یوسف علیہ السلام اور ان کے 10 بھائیوں کا کیا کیس ہے, ایک بھائی کو ترجیح دی 10 بھائیوں کے اوپر یا 11 بھائیوں دی نہیں دی وہ الگ بات ہے, لیکن انہوں نے بولا ہم 10 ہیں, ہم 10 ہیں. ہاں, یہ ان سے باپ سے مسئلہ, انہوں نے کہا کہ باپ کو کچھ نہیں کرتے, اس کو کر دیتے. بیسک حسد جو ہے, جو جیلسی کا فیکٹر ہے, جو کائنات کا سب سے بڑا سن ہے, جو اوریجنل سن ہے, وہ کمپیریزن پہ کھڑا ہوا ہے. کمپیریزن پہ. اس لیے میرے خیال سے آئی تھنک انسان کی سب سے بڑا فساد جب ہے جب وہ اپنے آپ کو کمپیئر کرے گا, اور وہ اس سارے اگر میرے خیال سے یہ بڑا اچھا نقطہ ہے, کمپیریزن کی بیماری کو اگر ہم ختم کر دیں تو میرے خیال سے انسان کے اندر حسد اور تکبر دونوں بیلنس ہو جائیں گے. دیکھیے کمپیریزن ختم تو نہیں ہو سکتا. نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا, حل تو ہے نا کہ بھائی the problem why a man goes into such a negative connotation, اتنی ٹاکسک نیگیٹیوٹی میں آدمی جاتا ہی تب ہے جب وہ کمپیریزن میں جائے گا. کمپیریزن میں نہیں جائے گا نا, ایسے فار ایگزامپل میں اگر تمہارے ساتھ نہیں کمپیئر کروں اپنے آپ کو, واللہ مجھے تجھ سے کوئی مسئلہ ہوگا نہیں مجھے لگتا, کیونکہ میں اس کے بعد کمپیریزن اگر چھوڑوں گا تو ایک اچھی چیز اڈاپٹ کرنی پڑے گی, وہ ہے کہ میں اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جاؤں کہ بھائی جو میرے پاس ہے وہ اس کے پاس نہیں, اور جو اس کے پاس ہے میرے پاس نہیں ہے. تو ایک آج ہم نے بڑی بات یہ ڈسکس کر لی کہ کمپیریزن لیڈس ٹو دا بگیسٹ فساد آف دا دنیا. کمپیریزن دنیا کے سب سے بڑے گناہوں کی جڑ ہے, ام الخبائث ہے, ام الفساد ہے. اور اس کا جو اینٹیڈوٹ ہے وہ ہے کہ آپ اللہ کی تقسیم پر آپ راضی ہو جائیں کہ جو اللہ نے کیا وہ بالکل ٹھیک تقسیم کیا ہوگا, میں اس پر مطمئن ہوں. لیکن اللہ تعالیٰ کی جو ایک سنت ہے, جو طریقہ ہے نا, وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے کچی اینٹ رکھی ہوئی ہے نا
اٹس ناٹ لائک اللہ کہہ رہے کمپیئر نہ کرو, دیکھو مت. یہ تو اللہ تعالیٰ کا حل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہے گا دیکھ بھی رہو تو نیوٹرلائز کرنا پڑے گا جو میں نے دیا ہے نا. یہ تو اب یہ چیپٹر کھل گیا کہ نہ بھی ہو تو انسان چلا جاتا ہے کمپیریزن, فطرت ہی ہے. روکنے کا حل کیا ہے اس کے پیچھے بھی کوئی ایل سی ایم ہے کہ اگر دیکھیں اس نے کہا اس نے سجدہ نہیں کیا, اللہ نے پوچھا ما منعک ان لا تسجد, کیوں تو نے سجدہ نہیں کیا؟ اذ امرتک, میرا حکم تھا. کوئی کنفیوژن تھی, کوئی ڈاؤٹ تھا, کیا بات تھی؟ اس نے کہا نہیں مجھے سب سمجھ میں آیا, انا خیر منہ, میری سائیکالوجی اور نفسیات یہ کہتی ہے کہ آئی ایم بیٹر آف دین. میں یہ پہلے نہیں گئی تھی لیکن میں آج یہ ضرور ڈکلیئر کروں گا کیونکہ اب سب کو جھکانے کی بات آ گئی ہے. تو پہلے کے لیے خمیر بنایا گیا, پہلے اس کو پریزنٹ کیا گیا, اس کے جو پرانی جو تاریخ کی سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے کہ پہلے خمیر بنایا گیا, وہ سارے پروسیس کے اندر ہل تو میں یہ ہلا ہوا تو تھا, فرشتوں کو بتایا جا رہا ہے کرنے سے پہلے کہ بھائی یہ ہوگا, میں ایک مخلوق بناؤں گا. اللہ تعالیٰ کیوں بتا رہا ہے؟ وہ اس کی گلوریفیکیشن آدم علیہ السلام کی اسی دن سے سٹارٹ ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہے, بتا رہا ہے میں بنانے جا رہا ہوں, میں اس کو اختیار دے رہا ہوں. اور اوپر سے انہوں نے بھی اعتراض کیا تھا, اور اللہ ایک چیز کو فیزز کے اندر بنا رہا ہے, اور اللہ تعالیٰ فیزز میں بتا اس کے اندر ویسی گلوریفیکیشن آ رہی ہے. ہاں کہ پہلے خمیر بن رہا ہے, پھر یہ ہو رہا ہے, شیطان بھی اس کے ارد گرد چکر لگا رہا ہے کیا ہے. جبکہ ایک روایت کے تو الفاظ ہیں کہ ما منعک ان لا تسجد, اذ امرتک والی ایک اذ امرتک ہے, اور ایک الفاظ ہے قرآن میں, وہ قرآن کہتا ہے ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی, لما خلقت بیدی, میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے میں نے اپنے ہاتھوں سے اس کا خمیر تیار کیا ہے. اور اس کو مطلب یہی بہت ہے گلوریفیکیشن کے لیے کہ دنیا کی کسی مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دو ہاتھوں سے نہیں بنایا کسی اور مخلوق کو. آدم علیہ السلام. بہرحال پوائنٹ یہ تھی کہ بھائی پرابلم تو آ گیا اس کے اندر, پھٹا وہ اس دن, اور اس نے جملہ تو ڈیفینس ہمیشہ اس لیے آج ایک اور بڑا نقطہ بھی ہم ڈسکس کر لیتے ہیں. تکبر اصل نہیں ہے, تکبر تو ایک ڈیفینس ہے, اور بیہیویئرل سائیکالوجی کا آؤٹ بسٹ ہے. کہ جب بھی میں کہیں پریشان ہوں گا, کہیں پہ انٹیمیڈیٹ ہوں گا یا کہیں پر انسیکیور ہوں گا, تو میں اس کا اپوزٹ بچنے کا طریقہ نکالوں گا کہ میں چوڑے میں آ جاؤں گا, چڑھ کے آؤں گا. تو جو آدمی فلانٹ کر رہا ہے, فلیش کر رہا ہے, چڑھ کے آ رہا ہے, تو میرا خیال ہے کہ ضرورت نہیں بنتی انسان کو اپنی پاور ڈسپلے کرنے کی. اپنا پیسہ, مال, دولت اور اپنے تعلقات اور اپنی وجود کو کا دکھلاوا جو ہے از اے ڈیفینس میکینزم. اگر ہم کسی ویکیوم کو یا کسی خلا کو پر کر بھائی obviously نا, میں ایک جگہ پر گیا ہوں اور وہاں میں نے انسیکیور فیل کیا اور میں نے دیکھا بھائی گاڑیاں بہت بڑی ہیں, باتیں بہت بڑی بڑی چل رہی ہیں, میری کوئی اوقات نہیں, تو تبھی میں جب میں ہلوں گا ہی نہیں, بات پھر کمپیریزن پہ آ جائے گی نا. تو پوائنٹ یہاں پہ ہم اس ترتیب کو سارٹ آؤٹ کر لیں کہ تکبر جب اس نے کہا نا انا خیر منہ, میں اس سے بہتر ہوں, تو یہ تو ڈیفینس ہو گیا. اندر اس کے چل رہی تھی کہ یہ تقسیم صحیح نہیں ہوئی, یہ شک تھا اس کا. یہ بھی تھا اس نے دیکھیں فرشتوں نے بولا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک, اللہ ویسی مخلوق بنا رہے ہیں جو خون بہائے. شیطان نے یہ نہیں کہا کہ اللہ یہ کرے گا. لیکن اچھا یہ بھی نقطہ آپ سب کے آگے رکھ دیں عدیل بھائی کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق پر 2 ریزرویشنز تھی. ریزرویشن اس کو اللہ تعالیٰ اعتراض نہیں بولوں گا, لیکن ٹھیک ہے کہ بہرحال اللہ ایسی مخلوق بنا رہے, وہ انہوں نے بیسڈ آن دا ایکسپیرینس کہ جب جنوں کو اصل میں سارا مسئلہ آ رہا تھا کہ ایک مخلوق کے اندر سے چپ نکال کے پروگرامنگ کی, اس کو فری ول کا اختیار دیا جا رہا ہے کہ وہ کر سکتا ہے. انا ہدینا سبیلا اما شاکرا اما کفورا. اس پر فرشتوں نے کہا تھا کہ بھئی ہم تو سارے طوعاً اور کرہاً, ہم تو ifs and buts تو ہے ہی نہیں ہماری لائف میں نا, آپ کا حکم آئے گا لا یعصون اللہ و یفعلون ما یؤمرون. پوری کائنات تو ایسے ہی چلتی ہے کہ بھئی وہ معصیت کرتی نہیں ہے, گناہ نہیں کرتی. اختیار جب جنوں کو دیا تو اس کا رزلٹ اتنا برا آ گیا تھا. بیسڈ آن دیٹ ریفرنس انہوں نے کہا نا کہ اللہ تو پھر ایک مخلوق کو اختیار دے رہا ہے, نفس دے رہا ہے. فرشتوں نے بولا, ابلیس نے نہیں بولا کہ اللہ کیوں بنا رہا ہے. ہاں, ابلیس دیکھتا رہا. ابلیس اس لیے دیکھیں, اس سے ایک دلیل یہ بھی نکلتی جو بول دیتا ہے نا وہ دل میں نہیں رکھتا. ٹھیک ہے, جو بول دے گا نا وہ دل میں نہیں رکھے گا. ٹھیک ہے. فرشتوں نے اپنا اعتراض تو نا مالک کے آگے رکھ دیا, اس نے کیڑ پالی دی تھی. اور اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ جہاں ولنریبلٹی ہے اس کنچیٹ کو اللہ تعالیٰ کہے گا تو اس کو لے کے آؤ. اس کو اللہ نے اسی کو کہا سجدہ کرو, اسی کو ابھار کے نکالنے. دیکھیں بیماری جب دیکھیں جب آپ بیماری میں بڑھتے ہیں نا اندر سے, تبھی آفت آتی ہے. تب اللہ جانتا تھا کہ یہ اندر سے کالا ہو چکا ہوا ہے,
جیسے غزوہ تبوک کے اندر منافقین کو اللہ نے نکالا نا, ہاں حالانکہ جنگ نہیں ہوئی, ہاں لگا سب نے جانا ہے, لمبا سفر ہے, ہاں گرمی ہے, کھجور پک چکے, جانا سب نے. اچھا. تو اس پورے واقعے کے اندر کیا ہے, منافقین ایکسپوز ہو گئے. یمیز الخبیث من الطیب ہو گیا, اللہ تعالیٰ کرتا ہی ہے کہ پاک اور طیب کا فلٹریشن ہو گیا, کہ منافق یہ اور مومن یہ ہے. آپ نے اندر اگر شر رکھا ہوا ہے نا, اللہ ایکسپوز کر دے گا اس کو. اللہ کہہ رہا ہے میں اس کو لے کے آؤں گا سامنے, یہ حالات ایسے بناؤں گا نکل جائے گا. اور یہ اللہ کی پرانی سنت یہ ہے, اللہ تعالیٰ کی ہمیشہ سے ہمیشہ سے سنت ہے. اس کے ساتھ بھی یہی ہوا, سجدہ کرو. اس کو اس نے پالا. اچھا یہ بھی ایک اور مسئلہ بڑا اچھا ہے کہ انسان کے سینے پہ نیگیٹو خیال آ جائیں, بڑی بات نہیں ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, اٹ ہیپنس, برائی آ جاتی ہے. اس کو پکڑ کے ہم بنانا, ہم سے عقد بنانا, عقد سے انقیاد بنانا, اور انقیاد سے آئیڈیالوجی بنا کے ڈی این اے میں اس کو انکلکیٹ کر دینا, یہ ہے جہاں پر اللہ کہتا ہے کہ اب یہ فطرت کا پارٹ بن گیا اس کی سوچ کا. یہ ایک دو دن کا حسد نہیں ہے, یہ ایک دو دن کا کمپیریزن, پالا اس نے بڑا عرصہ, اور وہ اب اس میں بلیو کرنا شروع ہو گیا ہے, اور اب اس کی سائیکالوجی ایکٹ کر رہی ہے اس کے بلیف سسٹم پہ. اور اس نے میری تقسیم کو اٹھا کے پھینک دیا, میرے انعامات کو اٹھا کے پھینک دیا. اس نے یہ نہیں دیکھا کہ ہو سکتا ہے شاید وقتی اختیار اس سے لے کے ٹیسٹ ہو رہا ہے اس کا. اس نے یہ نہیں دیکھا کہ اگر میں نے وقتی پاور لی ہے, یا وقتی گلوریفیکیشن لی ہے, یا وقتی امتیاز لیا ہے, یا وقتی تعظیم لی ہے, تو وقتی ٹیسٹ بھی ہو سکتا ہے. ٹیسٹ تھا, اور ٹیسٹ ہی تھا میرے خیال سے. یہ تو کہیں یہاں پر ایک کارپوریٹ کا بھی اصول آپ لائیں, اور خاندان کا بھی لائیں, اور پولیٹیکل اصول بھی لائیں, کہ اگر بڑا کبھی کسی کو گدی سے ہٹا دے, یا گدی کسی اور کے حوالے کر دے جو اس کو لگتا ہو قابل نہیں ہے یا اہل نہیں, اٹ کین بی اے ٹیسٹ ایز ویل ٹو سی کہ یہ ٹیسٹ از ویل. لیکن اس میں بڑے کی سپریمیسی یہ ہے کہ بڑے نے وہ پریویلیجز اور لیوریجز دیے ہوں گے, جس سے اگر وہ خالی یہ نہ سوچے نا کہ میں اس کے آگے کیوں جھک رہا ہوں, میں اس کے آگے کمپرومائز کیوں کر رہا ہوں, اس برابر والے کے آگے, تو بڑے کے اتنے احسانات ہوں گے کہ وہ جھک جائے گا. یہاں پر الٹا ہے نا, کہ احسانوں کے انبار اللہ کے ہیں اس کے, یہاں پر سائیکالوجی یہی وہ پھنسا, یہی احسانوں کے انبار کے تحت بھی دیکھیں آپ عدیل بھائی مدعا نہیں سمجھے, مدعا آپ کو پتا ہے, میں چاہ رہا ہوں اس کو, اور ہم چاہ رہے ہیں اس کو گرائنڈ کریں کچھ اور. حالانکہ بات ہم نے آج کسی اور سبجیکٹ پہ کرنی تھی, چلے ہم کہیں اور گئے. دیکھیں وہ میں بات بھول گیا, وہ کیا چل رہا تھا. بات یہ چل رہی ہے کہ بڑے کے اتنے احسانات ہوں میں گے. یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں احسانات تو اللہ کے تھے ہی تھے. اب ہم ایک اور ایل سی ایم پہ چلیں. دنیا کا سب سے بڑا گناہ تکبر, اس کے پیچھے کا ایل سی ایم حسد, حسد کے پیچھے کا ایل سی ایم تقسیم پر راضی نہیں. تقسیم پر راضی نہیں ہونے کو پالنے کی نیگیٹیوٹی بڑے کے حوالے سے کب ہے, احسانات کو اٹھا کے پھینک دینا. تقسیم پہ راضی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے احسانات کو سمجھنا, کہ ماننا کہ ہیں. تو آج بھی اگر ایک انسان بطر الحق و کم تو ناس کر رہا ہے, لوگوں کو حقیر سمجھ رہا ہے اور حق کی بات کو جھٹلا رہا ہے, اور کسی کی مان نہیں رہا جہاں ماننے کا حق ہے, اس کے پیچھے کے پروسیس میں وہ اس کو زیرو کر چکا ہوگا, زیرو کیا ہوگا اس کے. اور یہ لفظ اس نے آگے سے بولے ہوں گے کہ اس کا احسان ہو نہ ہو, میں ڈیزرو کرتا تھا کہ یہ میرے ساتھ اچھی کرے. یہ اس نے سمپل, اللہ آپ کے سارے احسانات جو ہے نا وہ اس نے وہاں پر ملٹی پلائی زیرو کر دیے. اس نے کہا کہ یہ جو آپ نے میرے ساتھ کیا نا رب بما اغویتنی, یہ جو آپ نے میرے ساتھ کیا, دیکھیں نا ادھر ایک جملہ ہے, خلقتنی من نار و خلقتہ من طین. میں ڈیزرو کرتا ہوں کہ بھائی میں گلوریفائڈ رہتا کیونکہ آگ پاک ہے. میں ڈیزرو کرتا ہوں اس چیز کو کہ جی میرا اوپر رکھا جائے. میں ڈیزرو کرتا ہوں اس چیز کو کہ میری جوتی اوپر ہونی چاہیے. میں نے اتنا کچھ کیا ہے. یہ فساد کی ماں ہے سب سے پہلے, جب انسان یہ ایلیمنٹ پہ آ جائے کہ اس کے احسانات کی کوئی حیثیت نہیں ہے, میں اپنی ذات کے اندر ہوں کچھ چیز, انا خیر من ہوں. یہ ہے اصل فساد, کہ پورا تزکیہ. لوگ کہہ رہے ہیں بھائی تکبر کا علاج کر دو. لوگ کہہ رہے ہیں بھائی تو تکبر کا علاج کیسے ہوگا جب تک کہ حسد کا علاج نہیں ہوگا, کمپیریزن کا علاج نہیں ہوگا. تکبر کا علاج کے لیے کمپیریزن کا علاج, کمپیریزن کی نفسیاتی بیماری سے بچنے کے لیے حسد کا علاج, حسد سے بچنے کے لیے اس کو مرض ٹھیک کرنے کے لیے اللہ کی تقسیم جو وہ بانٹتا ہے جس طرح اس کی ایکسیپٹیبلٹی. تقسیم کی رضامندی کے اوپر تب اسٹیبلش ہوگا جب اللہ کے انعامات جو خود پر ہیں ان کو مانے گا, اگلے کے ساتھ اللہ نے جو بھی معاملہ کیا. تو
اپنے پہ انعامات انسان تب کب بھولتا ہے؟ دا اسٹارٹ آف دا اوریجنل سن، اصل گناہ کی شروعات یہ جب آدمی کہتا ہے کہ میری ذات کوئی معنی رکھتی ہے اپنے اندر، نفس نفس انا خیر منہ کیونکہ خلقتنی من نار. یہ تو ایک بوگس سے اس کی دلیل ہے کہ میں آگ سے بنایا گیا ہوں. بات یہ ہے ہی نہیں. ہاں بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آگ اور مٹی کی وجہ سے نہ ہی حکم دیا نہیں. نہ یہ مٹی کی تقریم ہوئی نہ تھی. اچھا یہاں پر ایک اور نقطہ آ گیا. اپنے گند کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے دلیل ہر کسی کے پاس ہوتی دلیل ہر کسی کے پاس ہوتی ہے. میں کہہ رہا ہوں نا دلیل یہ اس کا یہ جتنی ہم تفاصیر پڑھتے ہیں نا خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، اس میں سب مفسرین یہ فیلیبل ہے. یہ ہے ہی نہیں مطلب کہ آگ جو ہے وہ اوپر کی طرف جاتی ہے مٹی، لیکن مٹی آگ کو بجھا سکتی ہے. نہیں لیکن بدتمیزی تو کھڑی اس پر ہوتی ہے نا کہ بھائی میں دلیل تو پیش کروں گا نا کوئی مائنڈ. اچھا ادھر ایک اور بڑی پیاری دلیل ہے. اچھا اس سے ہم آپ عدیل بھائی اس کو روز مرہ کے مسائل کے اوپر بھی اپلائی کریں. یہ پورا کارپوریٹس پہ گھروں میں بھی اپلائی ہوگا. دیکھیے یہ سب پہ اپلائی کریں کہ یہ جو پروسیس آف جو ابلیس آدم اور اللہ کے بیچ کا جو پروسیس ہے اس کے بیچ میں پوری ہماری زندگی کا فساد ہے. اصل ہے اصل ہے. یہ تین لوگ اگر آپ دیکھیں اس میں 4 لوگ تھے آرگنائزیشن کے اندر، ایک فرشتے، ایک جن، ایک آدم اور ایک اللہ. اس آرگنائزیشن میں اللہ ایک نے کہا کہ اللہ میں نہ کچھ میں بات ہی نہیں کرتا، میں یہ نہیں بولتا مجھے آپ نے نور سے بنایا، سجدہ کر لیا، بات ختم ہو گئی. اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جو سوال تھا ان کا کیوں بنا رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے پوری زندگی لگا دیا کرامن کاتبین شکل میں، منکر نکیر کے شکل میں، فرشتوں کی شکل میں، وحی لانے میں. اب دیکھتے رہو، علم حاصل کرنا ہے پر بچھا دو. انی عالم و ما لا تعلمون. میں وقت تمہیں بتائے گا کہ میں اب وہ وقت قیامت تک کے لیے بتا رہے فرشتوں کو اللہ کا اب تم دیکھتے رہو، اب تم ذکر کی محفلیں ڈھونڈتے رہو. ان کو جواب مل گیا ان کا. اب جو ابلیس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے سوال لے کہا از ماں منع کا سسٹم میں ایک آدمی نے بڑے سے بغاوت سر اٹھایا اور اپنا وہ سر اٹھانے کی مطلب یہاں پر اس گھر توڑا ایک فیصلے پہ، گھر توڑا، ملک توڑا، ایک فیصلے، کارپوریٹ توڑی، جماعت توڑی، جمعیت سب پہ لے جائیں. آپ اس کو سر اٹھایا کہ میں اب اس جمعیت میں اور اس اتحاد کا پارٹ نہیں بن سکتا، میں اسکواڈ کا پارٹ نہیں ہوں. اور اب وہ پوری ہم چاہتے ہیں کہ وہ پوری سائیکالوجی جو وہاں تک آپ نے سائیکالوجی کی بات کر رہے ہیں نا، آپ نے ایک دفعہ کہا تھا نا یہ جو جتنے فرقے ہوتے ہیں نا یہ ساری سائیکالوجی ہوتی ہیں ڈفرینٹ، خارجی اس طرح ہوتے ہیں. میں نے جو ایک گناہ کے اوپر یہ میں نے تب سوچا تھا جب میں مدارج السالکین پڑھ رہا تھا نا 12-13 سال پہلے، اور میں ایک کورس بنا رہا تھا اس میں سے اویکننگ کے نام سے الیقظۃ من النوم الی المعرفہ، یعنی بیداری کی نیند سے نکلنے کے بعد اس عروج تک جہاں احسان کا درجہ. تو ابن قیم نے کوئی 12 فرقے شروع میں ڈسکس کیے ہیں تزکیہ نفس کی سائیکالوجی کی کتاب میں. تو مجھے سمجھ ہی نہیں آیا امام ابن قیم یہ کیوں لے کے آئے. وہ جتنے لیفٹسٹ اور رائٹسٹ ایکیڈیمک فرقے کہتے ہیں لیکن ہے پیچھے نفس کے مسئلے، پیور نفس کے مسئلے تھے. انہوں نے پہلے نفس کے اوپر بات کی اور پھر وہ لے کے آ گئے کہ یہ مسئلہ ہی اس کا سائیکولوجیکل مسئلہ جس کی وجہ سے یہ خارجی ہے، جس کی وجہ سے یہ لیفٹ ہے، یہ قدری ہے، یہ جبری ہے، یہ معتزلہ ہے. ایک مسئلے کے اوپر گھروں کو توڑنا، آرگنائزیشن سے نکل کر جانا، اتحاد توڑنا، جمعیت توڑنا، یہ سب سے پہلے شیطان نے کہا نا. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ماں منع کا از امرتک، تجھے کس نے منع کیا تھا کہ سجدہ کرے جب میں نے حکم. اللہ کہہ رہا ہے از امرتک، اللہ نے کوئی اور، اللہ نے یہ نہیں کہا تو نے کیوں سجدہ نہیں کیا. آدم کو میں نے افضل بنایا یا میں نے اشرف بنایا یا میں نے مٹی سے بنایا، اللہ تعالیٰ نے کوئی ریزن دیا ہی نہیں. اللہ نے کہا از امرتک، میرا حکم تھا، بات ختم. جب میں نے کہا. اچھا ادھر ایک اصول یہ بھی نکلتا نہیں ہے کہ یو ڈونٹ نیڈ ٹو اسٹڈی دا کمانڈ آف دا سینئر، جسٹ فالو اٹ. Even if you are studying it, نہیں دیکھیں یہاں even if it seems illogical to you, آپ نے ماننا ہے کیا اس کے اتنے privileges یا اتنے احسانات نہیں ہیں. دیکھیں ایک باپ ہے نا، ایک ماں ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا لا تقل لہما اف، وہ اگر تمہارے ساتھ غلط بھی کر دیں گھر نہیں توڑ سکتے. یہ اس کو حق دیا نا، کیوں؟ کیونکہ اس کے احسانات ہیں. باپ کے بھی ایک ایلیمنٹ آ گیا کہ بھائی احسان ہے بڑے کے تو سر جھکا دے. دوسرا ایلیمنٹ یہ ہے وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ،
ٹھیک ہے. کہ تجھے اپنی پوری فزیولوجیکل ویژن سے لگ رہا ہے کہ یہ غلط کام ہو رہا ہے, اللہ کہہ رہا ہے اس میں خیر ہو سکتی ہے, تیری عقل کو نہیں پتا, واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. بالکل. دو ایلیمنٹس ہیں چھوٹے کو بڑے کی بات ماننے کے لیے اور چھوٹے کو بڑے کو سبمٹ کرنے کے لیے, ہر جگہ پہ, کائنات کے سب سے بڑے کے آگے بھی اور نارمل بڑوں کے آگے بھی, کہ بھائی تجھے سمجھ نہیں ہے ابھی, ہمیں پتا ہے جو تو نہیں جانتا, ہمیں پتا, ہم گزرے ہوئے اس لیے کہہ رہے ہیں ہینڈز ڈاؤن کر دیں آپ. اور دوسرا, ہم نے جو تیرے ساتھ خیر کی ہے نا, اس کے مقابلے میں تیرا بنتا نہیں ہے اس مسئلے میں بولنے کا. تیرے ساتھ میں نے اپنے لیول کی محبت اور پیار دکھائی ہوئی ہے, تو اگر میں اس کو کچھ دے رہا ہوں نا تو تیرا نہیں بنتا بولنے کا. بالکل. میں نے تیری غلطیاں علیحدہ لیول پہ معاف کی ہوئی ہے, تو اگر میں اس کو ایک لیول پہ اونچا دے رہا ہوں تو میری عادل کی اور میری عادل اور منصف ہونے کی صفت کے تحت سبمیشن دے دے. ہو سکتا ہے وقت کے, تو اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کو اپنے آپ کو انصاف اچھا والا ضرورت نہیں ہے اس کو. نہیں, وہ تو ویسے بھی نہیں ہے, ہم تو مانتے ہیں اللہ عادل ہے. ادھر ایک اور بھی ہم لے سکتے ہیں آیت کہ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى کے تحت, کہ جو انسانیت, ایک اصول ہے عقیدے کا کہ جو انسانوں میں اچھی صفت ہے وہ اللہ میں بالولا اپنے کمال پر ہوگی. تو جب انسان وقتی طور پہ ٹیسٹ کر رہا ہوتا ہے کسی کی لائلٹی, اور اس لائلٹی کے اندر 2 3 4 مہینے 6 مہینے سال کے لیے اس کو چھیڑ کے دیکھتا ہے کہ یار یہ ٹکے گا نہیں ٹکے گا, چاہے میں نے اس کے ساتھ ہر میتھمیٹیکل کیلکولیشن میں غلط کیا, تو کیونکہ اس کے نفس چیک ہو سکتا ہے نا, ایک لیڈر کا چیک ہو سکتا ہے اپنے بچے کا کہ یار میں نے اس کو اتنی بڑی گدی دینی ہے, کھینچو تھوڑا سا, دیکھتے ہیں نا کیا کرتا ہے, کیا ریئیکشن آتا ہے, رہے گا نہیں میرے ساتھ رہے. اور ہو سکتا ہے تھوڑے عرصے کے بعد وہ پھر گارڈ ڈاؤن کر کے اس کو بولے جا سنبھال جیسے کر رہا تھا تو پہلے. سیم گوز کہ چیک ہو سکتا ہے. تو یہاں پر پورے سسٹم کو, انسانیت کو, مسلمانوں کو ہمارا سبق یہ ہے بتانے کا کہ بھائی ہو سکتا ہے ابلیس کا وقتی ٹیسٹ ہو سکتا ہے اللہ ابلیس کی ایک اور لیول کی گلوریفیکیشن کر دیتا ہے کہ آدم علیہ السلام, لیکن اس نے پہلے سٹیپ میں ہی اتنے لیول کا نیچ پنا دکھا دیا کہ ایک تو انکار, پھر اوپر سے تکبر, پھر اس کے بعد چیلنج. یہ تیسری سٹیج ہے کہ اس نے, اللہ نے جب کہا نا انکار کر دیا, چلو ٹھیک ہے, انسان نفس ہے نا, مخلوق ہے, جن ہے, انسان ہے, انکار ہے, بہت لوگ کر جاتے ہیں. ایٹیٹیوڈ دکھا دیا آگے سے, چلو ٹھیک ہے بھائی چھوٹا ہے کر سکتا ہے. اب کہہ رہا میں غلط ثابت کروں گا آپ کو. اب میرا یہ بہت اچھی جگہ پہ ہم آ گئے عدیل, کہ اس کا مقصد is to prove someone wrong. یہ مقصد حیات ہے اس کا, یہ بڑا زبردست ہو گیا. اور اس میں وہ یہ نہیں بول رہا کہ اللہ میں آپ کو خالق نہیں مانتا, مالک نہیں مانتا, نہیں, وہ خالی بول رہا ہے میں خالی یہ پروف کروں گا this creation was not that good. Your decision was not right. اس کے 2 پہلو ہیں, ایک یہ کہ یہ لائق نہیں تھا, دوسرا تو نے صحیح نہیں کیا. تو وہ اللہ کے بارے میں تو آج بھی کہہ دیتا ہے نا کہ میں لوگوں کو کہتا ہوں اکفر اکفر اکفر, جب لوگ کفر کر رہے تھے میں کہتا ہوں انی اخاف ربی یا انی اخاف اللہ, میں ڈرتا ہوں. تو وہ تو قرآن میں آیا کہ وہ کہتا ہے میں اللہ سے ڈر جاتا ہوں. اس کا مین مقصد حیات یہ ہے کہ میں اپنی زندگی کی اور اس حیات کے لیے اس نے اللہ سے سب سے پاورفل دعا کی ایٹرنٹی بغیر وسیلے کے. تو اگر کوئی بندہ, یہ جو وسیلوں کی جنگیں چل رہی ہیں نا کہ کیا کوئی وسیلہ ہے یا نہیں, دعا اس کیا گناہگار کی اللہ سنتا ہی نہیں سنتا, اللہ نے شیطان, جب وہ شیطان بن گیا, جب وہ ابلیس بن گیا, جب وہ طاغوت بن گیا اللہ کے مقابلے میں, تب اس نے دعا کی اور ڈائریکٹ اللہ سے مانگا. یہ بھی نہیں کہا کہ جس کو تو نے اتنا اوپر کر دیا میں اس کے وسیلے سے مانگتا ہوں, نہیں, اس نے ڈائریکٹ کہا لئن اخرتنی الی یوم القیامہ, اگر تو مجھے مہلت دے دے, موت مجھ سے دور کر دے. تو پاورفل مانتا تھا تو مانگا نا اس نے. دشمنی گئی تھی خالی آدم, جھکایا خالی آدم کے آگے تھا, اس کی اولاد کو بھی نہیں چھوڑا. اس نے یہ ہوتی ہے خار بازی, اس کی اولاد کو بھی نہیں. ایسے تو ہمیں بھی بہت ٹکرے ہیں ویسے کہ صرف تمہیں ختم نہیں کریں گے, پورا ٹبر جائے گا یہاں پر مدرار والوں میں. تو اس نے یہ بغض, یہ دنیا میں بھی ایسی بغض ہوگی نا کہ بھائی وہ کہتے ہیں نا میں پورا ہی نسل ہی ختم کر دینی آگے سے. اس نے آگے سے کہا کہ میں ثابت کروں گا, ایک جگہ کہا آگے سے آؤں گا پیچھے سے آؤں گا رائٹ سے, ولا تجد اکثرہم شاکرین, کہ یہ شکر گزار نہیں ہے تیرا, تجھے بڑا مان ہے نا ان کے اوپر کہ تو نے ان پہ جو نعمتیں نازل کی ہیں یا جو کرے گا اس کے آگے, یہ تجھے اس طرح سے ریٹرن بیک کرے گا جو میں, یہ میرے
ایک اس نے ثابت کرنا ہے نقص ایک مخلوق میں، تنقیص کرنی ہے، اس کی زندگی کا مقصد حیات تنقیص ہے، ٹھیک ہے، آدم علیہ السلام کی. آدم علیہ السلام کی تنقیص ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا وہ خطا ثابت کرنی ہے. اس نے آدم کی خطا ثابت نہیں کرنی، آدم کی تنقیص ثابت کرنی ہے کہ یہ اوقات حیثیت میں ہلکا تھا، اس کی اولادیں ہلکی تھیں، یہ قبیلہ ہی ہلکا تھا. اور اکثریت شکر گزار نہیں ہوں گے. اکثریت تنقیص، اچھا وہ تنقیص اس لیے سے نہیں کر رہا کہ ناک اچھی نہیں ہے، آنکھ اچھی جگہ نہیں لگائی تو نے، نہیں، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کو وہ مانتا ہے. وہ یہ ثابت کر رہا ہے اس کے نفس میں وہ وصف ہی نہیں ہے جو تجھے ان نعمتوں کے بعد تیرا شکر ادا کر کے مان لے کہ تو نے کچھ دیا ہے ان کو. کیوں؟ کیونکہ اس پر ناشکری کا آیا ہے نا سب سے بڑا، کہ تو ناشکر ہے. کیا یہی آرگنائزیشنز کے اندر اور گھروں کے اندر نہیں ہوتا؟ یہی ملک میں چل رہا ہے کہ آپ نے اس پہ ہاتھ رکھا ہے نا، اب دیکھیے گا یہ آپ کو کس طرح مروائے گا. آپ نے اس کے اوپر فیور کیے نا، اب میں ثابت کروں گا کہ یہ لائق میں ورتھ اٹ تھا، یہ ورتھ اٹ نہیں تھا. یہ بڑا اچھا جملہ ہے. The biggest facade is to prove you are worthy of it. Yes. اچھا فرق اور ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وردی تو تم دونوں میں سے کوئی بھی نہیں تھا. یہ بات آتی ہے کہ اللہ کے اوپر تو آپ ڈاؤٹ ہی نہیں کر سکتے نا. ہمارے یہاں کی لیڈرشپ تو انسان ہے غلطی کر سکتی ہے، انسان ایز اے لیڈر غلطی کر سکتا ہے، باپ ایز اے لیڈر غلطی کر سکتا ہے، حاکم ایز اے لیڈر، اللہ تھوڑی کر سکتا ہے. لیکن نفسیات چیک کریں کہ ایک میں اس کا نقص ثابت کروں گا، دوسری میں تیری خطا ثابت کروں گا. اللہ تعالیٰ کے اس میں کوئی شر اور خطا نہیں ہو سکتی، تو اللہ تعالیٰ نے کہ ایبسولوٹ ماننا ہی ماننا ہے. اور انسانوں کے اندر اللہ تعالیٰ کا خیر زیادہ ہے اور اگر شر کم ہے تو ماننی ہے. پھر بھی انسانوں کے اندر جو ایڈجسٹمنٹ کا اصول ہے نا، اس پہ بھی بڑا اچھا ڈائریکشن لے لیا. ایک جگہ تو ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ بھائی تم ایک دوسرے کے گیان جو ہے نا سنو، اولو الامر کی باتیں سنو، حکومت کی حکم کو سنو، اسکالرز اور علماء اور اہل علم کی باتوں کو سنو، لیکن اطاعت جو ہے نا وہ فائنل اللہ اور رسول کی ہے، جو انفیلیبل ہیں، وہ غلطی نہیں کر سکتے. ایک اصول یہ بتا دیا کہ کانفلکٹ کو ایسے ریزالو کر لینا، اللہ رسول پہ چلے نا، وہ ایبسولوٹ ہے، ان سے غلطی نہیں ہو سکتی، تم سے ہو سکتی. دوسرا طریقہ کار ریکٹیفائی کرنے کا کہ اگر بالفرض تمہارے بیچ میں مسئلہ ہو، کیا نقطہ بتایا تھا تم نے ابھی، کہ اگر تمہیں جو ہے وہ کیونکہ انسان ایبسولوٹ نہیں ہے، غلطیاں ہو سکتی ہیں، تو زیادہ خیر ہو تب بھی دوسرا اصول بتایا، نہیں توڑنا. دوسرا بتایا کہ آپس میں چلنے کے طریقے میں اللہ مت بننا، کیونکہ اللہ ہے ایبسولوٹ جس سے غلطی نہیں ہوتی. مما مسنا من لغوم، جو تھکتا نہیں ہے، لا تاخذوا سنۃ ولا نوم، اسے اونگ نیند نہیں آتی. لیکن تمہارے اندر کیونکہ وہ پرفیکشن نہیں ہے، تو تمہیں آپس میں گاڑی چلانے کے لیے سسٹم کے اندر خیر شر کا موازنہ کرنا ہوگا. تو ایبسولوٹ خیر ڈھونڈنے کی جو صفت ہے نا، یہ اللہ بنانا ہے کسی کو. تو ایبسولوٹ یس اور ایبسولوٹ ناٹ سے بچنا، گزارے تمہیں خیر شر کے، اس میں نفع بھی ہے، اس میں نقصان بھی ہے. کہیں اسمہما اکبر من نفعہما ہوگا اور کہیں نفعہما اکبر من اسمہما ہوگا. اس کے ساتھ گاڑی چلانی ہے تم نے. تو یہ بھی ہمارے اندر دیکھ لیں ایک فساد ہے کہ ہم نے خیر دیکھنی نہیں ہے، شر دیکھنا ہی نہیں ہے. ہم نے تو ایک غلطی دیکھ کے فیبرک توڑنا ہے نا، سارا پورا گھر توڑنا ہے. غلطی دیکھ کے بات ختم. کافی اچھا غلطی نہ بھی دکھے، میں اگر کمپیریزن کی وجہ سے انسیکیور ہو جاؤں تو بھی آپ غلط ہو. آپ نے غلط کیا نا میرے ساتھ، کیونکہ میں کمپیریزن کے اس میں گیا نا. آپ نے اس کو زیادہ دے دی، آپ نے یہاں پہ تعریف کر دی اس کی، میری نہیں کی، بات ختم ہو گئی. پھر وہی بیسک فیبرک پہ جاتے ہیں کہ اگر ایک انسان ڈیلی بیسس پہ الحلم بالتحلم اور شکر بالتشکر کے اصول پہ نہیں جائے کہ عاجزی اپنانے سے اور شکر گزاری بار بار کرنے سے آتی ہے، تو دل کالا ہو جائے گا. دل کالا ہو جائے گا تو وہ بڑے کو بڑا، اپنے کو چھوٹا ماننا بند کر دے گا. دل اگر ذکر اذکار کے اندر اپنی اوقات حیثیت کو روز ریکٹیفائی نہیں کرے گا تہجد میں یا کسی نماز کے بعد یا نارمل روٹین میں، تو اسے پھر ڈیزرونگ والا کاٹنا چاہیے. آئی مور مستحق ہو جائے گا محتاج سے. صحیح ہے. انسان کا معراج محتاجی ہے رب کائنات کی، استحقاق کا اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے کہ میں مستحق ہوں کہ اللہ تو میرے ساتھ اچھا کر. اللہ کہتا ہے انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. مستحق صرف اللہ کائنات میں، نبی بھی نہیں ہے. استحقاق کے حق رکھنا وہ صرف اللہ کا حق ہے. اللہ نے وہ حق آگے اگر کسی کو دے دیا ہے، ماں باپ کو دیا، انبیاء کو، وہ اللہ کی عطا ہے. اپنی ذات میں استحقاق صرف اللہ کا ہے اور کسی کا نہیں ہے. اور کسی کا نہیں. باقی سب محتاج. انتم الفقراء الی اللہ، تم سب اللہ کے یہاں فقیر ہو.
تو یہ جب اللہ کے احسانات کا روز اکوموڈیشن اور ایکومولیشن نہیں ہوگی, وہ ڈیزرونگ والی بیماری آ جائے گی. جب ڈیزرونگ والی بیماری آئے گی تو کمپیریزن والی بیماری آ جائے گی, اس کے پاس یہ کیوں, اس کے پاس یہ کیوں, اس کے جب یہ آئے گا تو وہ زوال النعمہ عن المنعم, اس والی بیماری میں جائے گا کہ اس سے ختم ہو جائے اور مجھے مل جائے. اس کو کہتے ہیں عربی میں حسد. اور جب یہ بڑھتی رہے گی تو اینڈ میں جا کے اس نے ایسا کڑوا زہر آلود جملہ بولنا ہے, پکتا رہا اور اس نے اینڈ میں بول دینا انا خیر منہ, میں بہتر ہوں سب سے. آل یو کین گو ٹو ہیل خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. دلیل میری آگے سے یہ ہے, چاہے آپ نے بھی کہا تھا نا اذا مرتو, آپ نے مجھ سے سوال کیا, یہ حجت بازی دیکھیں کیسی ہے. اللہ نے کہا ما منعک ان لا تسجد اذا مرتو, جب میں نے حکم دیا لما خلقت بیدی, میں نے اپنے ہاتھ سے جس کو بنایا, فضیلت اس کی ویسے ہی اوپر تھی, میں نے کہہ دیا بات ختم ہوگی, تو پروسیس کیا ہے. تو آگے سے کہتا ہے قال ربی بما اغویتنی, تو نے یہ پلان کیا ہے مجھے ذلیل کرنے کا, تو مجھے چھوٹا دکھانا چاہتا ہے. تو بندہ کہے تو پہلے ہی چھوٹا ہے, تجھے کیا چھوٹا دکھانا ہے, تجھے ذلیل کرنے کا کیا مقصد ہے, تو پہلے ہی اپنی ذات میں چھوٹا ہے. تو کیسے تو کس بڑائی کو اچیو کرنا چاہتا ہے. تو دوسری مخلوق کے ساتھ بڑائی کی بات ہے, وہ تو بعد میں ہوگی, وہ تو میں نے تمہیں سجدے کرنے سے تم کیسے چھوٹا ہوگے, اگر کسی کو گلوریفائی کرنے سے تم چھوٹے کیسے ہو گئے ہو, بلکہ تمہاری تو بڑائی تھی, اس کو تم اگر مان لیتے تو تم بڑے ہو جاتے. بڑے کا حکم ماننے میں انسان بڑا ہے, چھوٹے کے آگے چھوٹا بننے سے انسان چھوٹا نہیں ہوتا, بڑے کا حکم انکار کرنے سے انسان چھوٹا ہوتا ہے. یہ اللہ سمجھا رہا ہے. یہ سارے فساد آج کے ہمارے گھروں کے نہیں ہے, ایک بربادی نہیں ہے پورے سسٹم کی. بالکل. اینڈ میں جا کے اس نے یہ بات بول دی اس نے کہ بھائی یہ جو ہے نا, میں اب مجھے مہلت دے دے, کہانی تو پانی تو گلتے بد گئی ہے مختاریہ, کہانی تو بد گئی ہے تھے, میں اب اللہ, اچھا یہ کہانی بھائی اللہ نے کہا مذمومم مغمورہ مذمومم مدہورہ, اس طرح کے جو الفاظ ہیں, تو دفع ہو یہاں سے, نکل جا, اب بات نہیں ہوگی. جاتے ہوئے چیلنج کر گیا. اب یہ دیکھیں کہ ایک پروسیس آف تزکیہ نفس, جس کو آپ کے معاشرے میں تذلیل کرنے کا ایک رواج بن چکا ہے کہ تزکیہ تو ڈرپوکوں کا کام ہے. ابلیس نے نفس کی تزکیہ کی کمزوری کے بعد نفس وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ کے تحت نفس کے وسوسے نے آ کے نا ابلیس کو شیطان بنا دیا, اور پھر اس نے اینڈ میں چیلنج کیا. اب بھی رک سکتا تھا, لیکن وہ نفس ایک پاگل گھوڑا ہے, پاگل. جب چھوڑ دیا تو اب وہ لے کے جائے, اب آپ کے اختیار میں نہیں. اب دیکھیں آگے کیا کر رہا ہے. لوگ دیکھیں ایک نقصان, ادھر سے ایک سائنس اور بھی نکلتی, ایک نقصان قدرت بھی ہیلپ کر دیتی ہے, اللہ بھی ہیلپ کر دیتا ہے, حالات بھی ہیلپ کر دیتے ہیں ایک نقصان کو ہیل اپ کرنے. نقصان علی النقصان فباؤ بغضب علی غضب, ایک پہ ایک قبر کھودے جا رہا ہے اپنی. اب کہتا ہے اللہ ایسا کرتے ہیں, جنگ لیتے ہیں پوری, کہ میرا نفس تو اللہ نے جب کہا نا کہ مسئلہ یہ ہے, میں تو اپنی سینس آف اچیومنٹ کھو چکا ہوں, اب مجھے چاہیے سینس آف اچیومنٹ دوبارہ. اب زندگی کے اندر میرا سکون یہ ہے کہ خود کو تو میں بڑا بنا نہیں سکتا. ہم تو ڈوبے نہیں, یہاں پہ دیکھیں اصول سمجھیں, اگر بڑا لیول کا اوقات والا آدمی ہوتا نا, یا اوقات والی حیثیت ہوتی اس کی, تو کہتا ہے ٹھیک ہے میں گر گیا ہوں, اگر میں پھر کھڑا کروں گا اپنی باتوں سے, اپنی محنت سے, اپنی ریاضت سے اوپر آؤں گا. آگے کہتا ہے نہیں, اس کو ہرا کے آؤں گا, اس کو میں نیچے دکھاؤں گا تو میں بڑا ہو جاؤں گا, اور تجھے میں غلط ثابت کر دوں گا تو میں امر ہو جاؤں گا. دو مقاصد تھے جس کے تحت اگلے سوال پہ ہم جائیں گے, وہ ازمز والے کے اوپر, کہ ابلیس کا نیچر کمتر دکھانا ہے کسی کو, اور دوسرا نیچر ہے کہ جو پلان ہے نا کریشن کی ڈیزائن کا, اس میں فلو ہے. صحیح, یا تقدیر میں فلو ہے, تقدیر میں فلو ہے, تخلیق میں فلو ہے, یا تقسیم میں فلو ہے, اور یا تقسیم میں فلو ہے. یہ تین ثابت کرنے اس نے اللہ کی طرف, اور تنفیذ جو اس نے کرنی ہے نا آدم اور اس کی اولاد نے, اس کی تنفیذ میں فلو ہے, اس کے تعبد میں فلو ہے, اس کی سبمیشن میں فلو ہے, پروڈکٹیوٹی نہیں, اس کی پروڈکٹیوٹی. میں یہ ثابت کر دوں گا کہ آدم اتنا پازیٹیو نہیں ہے جتنا دکھایا جا رہا ہے, اتنا ظرف والا نہیں ہے جتنا بنایا جا رہا ہے, اتنا کمال جمال والا نہیں ہے جتنا بنایا جا رہا ہے. زیادہ تعریف ہو گئی اس کی, اوور ریٹڈ ہے, میں اس کو انڈر ریٹڈ کروں گا. اور اللہ کے آگے نا تقسیم, تین لفظ بولے تھے بھی ہم نے, تقسیم, تخلیق اور تقدیر, ان تینوں کے فلاح. اللہ نے جو قدرت لکھی ہے لوح محفوظ میں غلط ہے, اللہ نے جو کریٹ کیا ہے غلط ہے, نعوذ باللہ من ذالک, الیاذ باللہ, اور اللہ نے جو
خالی اسپیسیفک ٹو آدم بات ہو رہی ہے, اس کو اور کسی چیز سے مسئلہ نہیں, ہاں اس کو ملائکہ سے کوئی ایشو نہیں ہے, کوئی ایشو نہیں 600 پر والے فرشتے ہیں اس کو کوئی ایشو نہیں ہے. وہ کبھی جبریل اچھا علیہ کچھ السلام لوگ یہ سے سمجھتے ہیں آپ کیا کہ وہ فرشتہ تھا, ابلیس نہیں, قرآن کی آیت ہے وَكَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ, وہ جن تھا. بیسڈ آن دس فارمیٹ اس کے پاس آج لاکھوں کروڑوں سالوں کا لاگ فائل ہے انسانیت کے خلاف. پوائنٹ نمبر 1. نمبر 2, وہ کالک جب یہ سب ہو رہی تھی وہ نیا نیا گناہ تھا. وہ اور اللہ قرآن حدیث کے الفاظ ہیں کہ جب انسان گناہ کرتا ہے کہ اس کے دل کے اوپر ایک کالک آتی ہے, سختی آتی ہے, ایک بوجھ آتا ہے, ایک ڈسگسٹ آتا ہے, اور ایک مہر آتی ہے, اور ایک بے چینی بے قراری اس کالک کے ساتھ آتی ہے. حتی تعالوا قلبہ, اس حد تک کہ وہ پورے دل پہ کالک چھل جاتی ہے, تو پورا دل کالا ہو جاتا ہے. انسان شیطان نہیں, انسان جانور بن جاتا ہے, پتھر کا بن جاتا ہے, سخت دل بن جاتا ہے, آنسو اللہ کے لیے روتے نہیں ہے, ہیوملٹی عاجزی ہوتی نہیں ہے, فرعونیت عروج پہ ہوتی ہے. گناہ نہیں لگتا, اور اس کے بعد پھر گناہ اچھا لگنا شروع ہو جاتا ہے, اور پھر وہ اچھا لگے نہ لگے وہ گناہ فطرت بن جاتا ہے. ایک تو اسے اس گناہ ایک جو میں سمجھتا ہوں جو شیطان اور ابلیس کی سی وی میں لکھا جائے گا نا, اسے گناہ کے اوپر توبہ نہیں کرنے کی جو اس کی اسٹرینتھ ہے نا, وہ کروڑوں لاکھوں سالوں کی ہے, since the beginning of this whole war. کہتے ہیں نا 2 لوگوں کا فراق جتنا لمبا ہو جائے اتنا پکا ہو جاتا ہے. اس کا فراق جو ہے نا فرات بن چکا ہوا ہے, افراد تفریق میں لاکھوں سال اس نے توبہ نہیں کی, اس کو آیا نہیں لوٹ کے, اس کو اپنے گناہ کو پالنا آتا ہے. نمبر 1 اس کی پاور سمجھ لیں آپ. اچھا ایک اور چیز سمجھتے ہیں کہ ہم آدم, انسان اور جن, یہ 2 واحد ہیں جن کے پاس اختیار ہے. ایسا نہیں ہے کہ ابلیس کے پاس اختیار نہیں ہے, یہ کہیں نہیں لکھا کہ ابلیس کو اللہ تعالیٰ نے مہلت دی اور اختیار چھین لیا کہ اب وہ شر رہے گا. اتنے عرصے میں واپس نہیں آیا, وہ پکا ہو گیا اس کے اوپر. کچھ لوگ ایک اسرائیلی روایت لے آتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام سے اس نے پوچھا ایک بزرگ بن کے یا ایک بھکاری بن کے کہ کیا میں اس کی حقیقت کو نہیں جانتا, اس کی سند بہت سی الٹی سیدھی روایتیں بھی ہم لوگ چلا دیتے ہیں, لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ اس کی جو اسٹرینتھ ہے وہ یہ ہے کہ اسے گناہ پالنا آتا ہے. یعنی وہ گلٹ سے لڑا. اتنے سالوں میں اس نے لاکھوں انبیاء کی سبمیشن دیکھی ہے, کمٹمنٹ دیکھی ہے, سنسیئرٹی دیکھی ہے, جیتتے بھی دیکھا ہے خود کو, اس نے کڑ پال کے رکھی ہے. اس کی خاصم خاص خواص میں سے یہ ہے اسے لمبا جھگڑا کرنا آتا ہے, بہت طویل نیگیٹیوٹی پالنی آتی ہے, بہت ایکسٹینڈڈ حسد پال سکتا ہے وہ, ایک بہت ایکسٹینڈڈ لیول کے اوپر صدیوں پہ محیط اس کا بغض ہے کسی کے لیے. اسے اس کڑ کو روز امپاور کرنا آتا ہے. اس کی پروڈکٹیوٹی بھی ہلکی نہیں ہے کہ وہ بھائی چلو ٹھیک ہے میں نے 100 سال برباد کر لیا اب میں چھوڑ دوں, نہیں, وہ کنسسٹنٹلی اپنے کالک میں کنسسٹنٹ ہے, سرٹن ہے, اس کا بلیف سسٹم اس بات کو مانتا ہے کہ میں اللہ کو ایک دن ثابت کر دوں گا, چاہے میری جہنم لکھ دی گئی ہے لیکن میں ثابت ضرور کر دوں گا. کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا چیلنج جو ہے اور اینڈ میں جو ہوگا وہ اپنے اینڈ کو سوچتا ہے نہیں سوچتا بات کا. وہ آج کی ایک آدمی کی ڈیفیٹ پہ کھڑا ہے, سوچیں اس کا کتنا زیادہ ٹرینکولیٹی کھڑی ہوگی. ون مین گیٹنگ ڈیویٹڈ, وہ آدم کے ایک بچے کو گمراہ کر کے بھی جو راحت اور اس دن جام پیتا ہوگا نا وہ. اور یہ ہم گناہ کرتے ہوئے سوچیں, یہ تو ابھی ہم بعد میں آئیں گے نا کہ ہم نے کیا کرنا ہے. آپ پہلے ہم آج اپنا والا نہ پڑھائیں جو ہم ہمیشہ دین پڑھاتے ہیں, آپ اس کا والا پڑھائیں کہ اس کا دین کیا. اس کا دین کالا ہے, اسے کالک پالے ہوئے صدیاں ہو چکی ہیں, اور وہ اس کالک کے باوجود بھی اتنا تحمل سے آئے گا. دیکھیں 2 بندوں میں بہت تحمل ہوگا, منافق میں نہیں ہوگا. یا تو فل ابلیس پارٹی کے اندر جو ٹاپ نوچ جتنا وہ شیطانیت میں آگے ہوگا اندر سے بالکل برباد ہوگا لیکن تحمل رکھے گا, کیونکہ اس کا سکون ایک آدمی اور ایک سسٹم کی بربادی کے اندر ہے جو رحمان سے جڑا ہوا. دوسرا جو احسان کے درجے پہ مومن ہوگا, جتنا اس کا ایمان اوپر ہوگا اتنا وہ ریلیکس, اسٹیبل, سرٹن اور باخلاق ہوگا. اور جتنا شیطان کی بھی ٹاپ نوچ پہ ہوگا اس کی جو گندگی غلاظت تو چھچور پن ہے نا وہ اندر ضرور ہوگی, نکلے گی اوپر بھی کہیں, لیکن جو اس کا بھی اپر کٹ ہوگا نا وہ بہت اسٹیبلائزڈ ہوگا کیونکہ اس کا حملہ بہت بڑا. منافق جو ہوگا نا یہ لا وزن لہو ولا اسلحہ لہو, ان کی جو بنیاد نہیں ہے, انہوں نے ادھر سے بھی کہا یہ آپ کو چھچورے منہ کے بڑبولے بڑکے مارتے میں وہ ٹھنڈے ملیں گے آپ کو.
وہ طریقے سے. ان کے بھی نیچے کے لیولز ہوں گے, جیسے ہمارے بھی کچھ کمزور مسلمان ہیں جو نفس کی کمزوری کی وجہ سے زیادہ کھانا, زیادہ بولنا, زیادہ ہنسنا, زیادہ باتیں, زیادہ ڈینگیں, یہ ہمارے یہاں بھی ہوں گے, ان کے یہاں بھی ہوں گے. لیکن ٹاپ نوچ بینچز جو لڑ رہی ہیں نا, ادھر بھی ریلیکس ہوگا, سکون سے ماریں گے, کیونکہ وہ اپنی آئیڈیالوجی میں سرٹن ہے. کوئی شک نہیں ہے ان میں کہ جو اربوں کروڑوں سال پہلے فیصلہ ہوا تھا وہ غلط تھا. آج بھی ایک میاں بیوی کی لڑائی پہ اپنے تخت سے اتر کے ملتا ہے, ماتھا چومتا ہے. ہاں, اپنے اس چیلے کا جو آگے کہتا ہے نا میں نے آج ایک میاں بیوی کو توڑوایا ہے, تو اس سے سکون کیوں ملتا ہے؟ کیونکہ اس نے توڑوایا تھا ایک زمانے میں. اس نے کہا یہ یہاں سے اسٹارٹ ہوا تھا. یہاں سے اسٹارٹ نہیں ہوا تھا, سیکنڈ سٹیج کا حملہ اس کا جو تھا وہ حوا اور آدم علیہ السلام دونوں پر تھا. تو ایک اس کی زندگی کا ایک بہت بڑا سکون جڑا ہوا ہے کہ بھائی میرا اصل چیلا وہ ہے, میرا اصل بندہ وہ ہے جو وہ کام کرے جو میں نے ایک میاں بیوی کا گھر خراب کیا تھا ایک زمانے میں اوریجنل سین ہوں تکبر کا, میں اوریجنل سین ہوں حسد کا, میں اوریجنل سن ہوں تزکیہ نفس میں کمزوری کا, میں اوریجنل سن ہوں اللہ کو چیلنج کرنے کا, اور میں اوریجنل سن ہوں ایک میاں بیوی کا گھر بگاڑنے. میں اوریجنل ایول ہوں, میرے سے شروع ہوئی تھی یہ کہانی. تو صحیح بات کی, حدیث کے الفاظ ہیں, وہ تخت پہ کھڑا ہو کے ملتا ہے ان سے جو چھوڑ دیتا ہے. تو اب آپ یہ سوچیں کہ جب وہ اس مشن سے اترا ہوا ہے, کنسسٹنٹ ہے, اور وہ لگن ہے اس کی, کمٹمنٹ ہے اس کی. انبیاء دنیا سے رخصت ہو کے اللہ کے پاس چلے گئے, وہ آج بھی زندہ ہے, اور زندہ, اور اس نے ابزارب کتنا کیا ہوا ہے, اور اس ابزارب کے بعد بھی وہ آج بھی اللہ کے پاس نہیں گیا. اللہ مجھے معاف کر دے, وہ آج بھی سوچیں وہ اس کاسمیٹک دنیا کو کتنا مانتا ہوگا, کیونکہ یہ اس کا سب سے بڑا ٹول ہے گمراہ کرنے کا. وہ اس کی دنیا کو میکسیمائز اور ایکچولائز کرنے کی کتنی پاور اور محنت ہوگی کہ بھائی یہ بیگ آف ٹرکس اور یہ جادو جو میں نے دکھانا ہے نا, اس سے میں نے گرانا ہے نا. He never gets bored and never gets tired. He never gets old, he never gets bored, he never gets tired, he never gives up. اور وہ پھر سے اپنا ایک سیکوینس چلاتا رہتا ہے. اور اس کی موٹیویشن کیا ہے؟ اس کو لگتا ہے اگر میں پروف ولا تجدو اکثرہم شاکرین ہوگا تو وہ جیت جائے گا. اللہ تعالیٰ نے بائی نہیں کیا, نہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ ایکسیپٹ ہی نہیں کیا یہ والا ولا تجدو کہ اکثریت جو ہے اکثریت کو جہنم میں ڈالوں گا. دا پوائنٹ از یہ ہمارے استاد وہ کہے تھے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اکثریت دین پہ آ جائے گی, زبردست جملہ ہے کہ اکثریت اگر دین پہ آئے گی تو اللہ. اچھا, ان کی طرف سے یہ ہے, دیکھیں نقطہ یہ ہے, ابلیس والی پارٹی کثرت بیسڈ کھڑی ہے کہ میں میجورٹی میرے ساتھ کھڑی ہوں. اللہ کہتا ہے اس لیے ابلیس کوانٹیٹیو اسٹرگل پہ کھڑا ہوا ہے. اللہ نے جو بات کہا تھا نا لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ أَجْمَعِينَ, جو تیرے پیچھے لگ گئے فمن تبعک منہم, جو تیرے میں جہنم بھر دوں گا ہم سے. اللہ نے یہ کہا تھا ان عبادی, میرا ایک بھی اگر ہے نا, ہاں, لیس لک علیہم سلطان, ایک جگہ یہ, اور کہیں پہ کہا تھا ولا تجدوا اکثرہم شاکرین الا قلیلا, الا قلیلا بھی ہے. اللہ نے شروع دن سے جو کہا ہے نا کہ دیکھ ابلیس اگر چیلنج ہے نا, میں بھی تجھے پاور دیتا ہوں, واستفزز من استطاعت منہم بصوتک واجلب علیہم بخیلک ورجلک وشارکہم فی الاموال والاولاد, میں تجھے آواز کی پاور دیتا ہوں, پیادے دیتا ہوں, کثرت دیتا ہوں, جن تیرے ساتھ, من الجنتی والناس, انسان تیرے ساتھ, مال اور اولاد کی شکل میں تو آ سکتا ہے, تو ان کو وہاں سے دیکھ سکتا ہے من حیث لا ترون, جہاں سے یہ تجھے نہیں دیکھ سکتے, تو ان کے خون میں جا سکتا ہے, یجری کا مجری دم کر سکتا ہے, واٹس ایور دا پاور یو ہیو. میں پہلے بتا دوں اللہ کا سٹانس کیا ہے کہ دیکھ کثرت کے اوپر تو بات ہی نہیں میں کر رہا. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ, کثرت تو جہنم میں جائے گی. اللہ کہتا ہے اس کو تو سائیڈ میں کرتے ہیں, تو نہیں بھی گمراہ کرے گا نا, وہ اپنے نفس کے تھرو برباد ہو جائیں گے. اب بات کر اس کراپ کے اوپر, وہ میرا چانے, تو نے ان کو گرانا ہے. تو یہ میجورٹی عوام کو سمجھ نہیں آئے کہ چیلنج اصل میں ہے کیا. چیلنج ایک عام, ایک آپ یہ بتائیں کہ آپ اس قبیل کا حصہ بننا چاہتے ہیں نہیں جس پر اللہ نے شرط لگائی ہے کہ ان کو گرا. ان عبادی لیس لک علیہم سلطان, ہر دور میں ایسے دیے جل رہے ہوں گے جنہیں تیری ہوائیں نہیں بجھا سکتی کبھی بھی, وہ میرے بندے ہیں. یہ ہوگا, یہ ہے جنگ کا اصل محور اور سینٹر, جہاں ابلیس بھی سب سے زیادہ چیختا ہوگا جب بڑا پبا وہ اس سائڈ کا گراتا ہوگا, اور اللہ بھی سب سے زیادہ رضامند اسی سے ہوتا ہے. اسی کی وجہ سے یہ کائنات بھی اللہ چلا, وہی اللہ کی خوشی کا باعث ہے. اور جب کوئی بندہ اللہ کہ کچھ بھی, آپ کا ایک جملہ ہے نا جیسے کوئی نہیں ہوتا اس کا اللہ ہوتا ہے, بہت اللہ تعالیٰ کی جب جتنا میں نے پڑھا ہے اور کتابیں پڑھی اور اللہ کے بارے میں پڑھا, مجھے تو دکھتا ہے کہ وہ
He is always with the weakest side. I don't know why. اللہ از آلویز ود ویکسٹ With the سائڈ. weakest side. وہ کبھی نہ کثرت کے ساتھ ہوتا ہے نہ وہ Power کے ساتھ ہوتا نہ ہے. پاور کے ساتھ ہوتا ہے. مطلب کہ دیکھیں نا سارے نبی جو ہے نا ان کو کمزور قوم دے دی اور اللہ تعالیٰ نے کہا اب میں ٹیبلز ٹرن کروں. اللہ کی ہمیشہ سے ایک سنت رہی ہے کہ وہ ہمیشہ ابابیلوں سے مروائے گا ہاتھیوں کے بھیجے کو, اور مچھر سے اس نے اللہ نے نمرود جس نے جنت بنانا تھا, اللہ نے ہمیشہ قلیل سے کثیر کو اور صغیر سے کبیر کو ہرایا. یہ دکھتا ہے. یہ اللہ کی بھی, اللہ اگر شیطان کے اوپر کثرت کا وار کرتا نا, کثرت کا چیلنج دیتا, تو پھر بات تو یہی ہوتی نا کہ ابلیس کہتا اللہ کثرت تو نے اپنی طرف کر لی ہے, تو اللہ نے کثرت دی ابلیس کو, پاور بھی تیری کثرت بھی تیری. یہ بتا یہ دو کیوں بچ گئے؟ ہاں قلت اپنے طرف رکھی اللہ نے, لیکن قلت کے ساتھ اٹیچ کیا ان عبادی, وہ اس کی بیسک اس کی ایٹریبیوشن اپنی طرف کر دی کہ وہ میرا آدمی ہوگا. اس لیے ابلیس بھی اس کثرت کو گرانے میں وہ مزے نہیں لیتا ہوگا. ابن قیم میں کہتے ہیں انی عالم مالا تعلمون میں عالم مالا, یہ ماں جس طرف جا رہا ہے نا یہ انہی عبادی کی طرف جا رہا ہے. ہاں کہ ان کی وجہ سے تو کیا ہاں, یہ کیوں کھڑے ہو گئے, یہ بڑا اچھا استدلال ہے. یہ کیوں بچ گئے, ان کو بھی خیر. اور اللہ تعالیٰ نے انہی لوگوں کے فرشتوں کو کہہ دیا یہ علم حاصل کرنا ہے اپنے پر بچھا دینا, پوری دنیا میں گھومنا, ذکر کرنے والے ملے نا تو پر مارنا شروع ہو جانا محفلوں میں, ہاں کیونکہ انہی کے لیے بنائی تھی, علم کی یہی تو تھے. اور اس عبادی کا سب سے بڑا وصف تحریک ہو نہ ہو, ایکٹیویزم ہو, علم بنیاد ہے اس کی. علم آدم الاسماء, علم یعلم تعلیم, علم الانسان ما لم یعلم, اقرأ بسم ربک الذی خلق. یہ جو بنیاد ہے اس عبادی کا اشارہ عبودیت کی طرف ہے, الوہیت کی طرف ہے. عبودیت کھڑی ہے علم پر اور پھر کھڑی ہے عمل کے اوپر. تو اس لیے اللہ کو جو سب سے بڑا دعویٰ ہے وہ یہی ہے, یہ وہ ہیں جو علم سے مجھ سے جڑے ہوں گے اور عمل سے میدان میں کھڑے ہوں گے. عام آدمی کی اس میں بات کی, عام آدمی خاص ہو سکتا ہے اپنی غربت کے ساتھ بھی, اس میں ان پر بھی ہٹ ہے جو کہتے ہیں نا کہ بھائی تمہارے پاس پیسہ نہیں ہے, تم غریب ہو, تم نہیں. اگر وہ عباد ہے, عبد ہے اللہ کا, وہ اس جنگ کا حصہ ہے. شیخ باقاعدہ کتاب ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ جہاں پہ قلت اور اس کو کمزوروں کو فیور کرتا ہے, اس میں اتنی حدیثیں دکھائیں. میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی, 72 جہنم میں, ایک جنت میں, ایک 72 کثرت. اس کے بعد اللہ کے نبی کو آپشن دیا گیا امیروں کے ساتھ, غریبوں کے ساتھ, آپ سنیں مسکینوں کے ساتھ, اور اللہ نے حکم بھی دیا انہی میں بیٹھا کرو جن کے کپڑے بھی نہیں ہوتے. ٹھیک ہے. اور وہ سورہ کہف کی آیت بھی ہے نا کہ آپ کی آنکھیں ادھر ادھر نہ جائیں, وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ, ان کے ساتھ ان کے بڑے بڑے شہروں کو دیکھ کے تعجب میں لا نہیں آنا چاہیے. تغرنک تقلبهم فی البلاد, ان کا گھومنا دنیا کے اندر آپ کو, ان کی بڑی بڑی بلڈنگ اور ان کا بڑا بڑا سسٹم دیکھ کے آپ امپریس نہ ہو. اللہ نظر وہیں پہ رکھیں جو اللہ کی نظر ہے. جی اور اللہ کی نظر ہے, اللہ کی نظر کے بارے میں کیا روایت ہے, ان اللہ لا ينظر الى صورکم, اللہ ظاہری شکل صورت نہیں دیکھتا, ولکن اللہ ينظر الى قلوبکم, دل دیکھتا ہے اللہ. اللہ نے نہ شکل میں رومیوں کو دیکھا, نہ صورت شکل اور پاور طاقت اور حیثیت کے اندر جو ہے فارسیوں کو دیکھا, نہ مصریوں کو دیکھا. اللہ نے دل دیکھے, دل اللہ کو سمجھ میں آ گیا. نبوت بھائی اس قوم اللہ نے عربوں کو دے دی جو اس ٹائم کی انٹیپڈ مارکیٹ تھی, کوئی نہیں آیا تھا ان کی طرف. اللہ نے 10 کثرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی 10 کثرت کو ایک سائیڈ میں کر دیا, یوسف کو ایک سائیڈ میں کر دیا, کیونکہ وہ, لیکن وہ اس قلت کا خاص وصف کیا ہے جو اللہ کے لیے, اس میں کوالیفائی کرنے کے لیے کیا چاہیے آدمی کو آپ کی نظر میں؟ میرے حساب سے ساری چیزیں جو کہ آپ کے فیور میں نہیں جا رہی اس کے بعد بھی آپ کھڑے ہیں. میرے نظر میں تو وہی 2 اصول ہیں جو میں ہمیشہ بیان کرتا ہوں. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا, ہم ایک انسان کو امام بناتے ہیں, یعنی اس فیلڈ کا امام بناتے ہیں جس فیلڈ کے اوپر میری اور ابلیس کی جنگ ہوئی ہوئی ہے. لما صبر, جب وہ صبر دکھاتا ہے جو واقعی صبر دکھانے کا حق ہے, ان ساری تکالیف اور ان ساری بدماشیوں اور ان چال بازیوں اور دھوکے اور جو ابلیس کا پورا بیگ آف ٹرکس ہے, جو اس کے آگے صبر ہے, ایک وہ صبر ہے وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ, اور دوسرا ایک یعنی دنیا کے حالات کے اوپر ثابت قدم رہے اور نظریں ٹکائی ہوئی ہوں اس نے عرش کے اوپر کہ اللہ میں انتظار کر رہا ہوں تیرا, یقین ہے مجھے کہ تو آئے گا. یہ 2 وصف ہیں جو اس کو نماز روزہ جو اس کی ہر وہ
وہ عبادت کر ہی اس سوچ کے ساتھ رہا ہے کہ چاہے رزلٹ آئے نہ آئے اور چاہے نعمتیں احسان ہونا ہو، میں اپنی صبر یقین کے ساتھ تواصو بالحق تواصو بالصبر کر کے بیٹھا ہوں اس گراؤنڈ پہ. کوالیفیکیشن کے لیے یہ چاہیے اس کو. تو شیخ اصل پھر بات کو میرے خیال سے ہم آج کے پوڈ کاسٹ کو یہاں پہ کمپلیٹ کرتے ہیں، سمرائز کرتے ہیں اس لحاظ سے کہ اصل فساد جو ہے وہ ہے کیا؟ اصل فساد تو یہی آ گیا نا کہ جب انسان اپنے نفس کے اوپر چیک نہیں لے گا، حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا کے تحت اپنے اوپر اپنی پیوریفیکیشن نہیں کرے گا، اپنا اچھا ورژن ہیوملٹی ہے، ایروگنس، تکبر. انسان تکبر ابلیس کا کمال ہے جو اس کا اصل فساد ہے، اصل نقص ہے. اللہ کا یہ کمال تھا کہ اللہ المتکبر ہے. مخلوق میں یہ نقص ہے. اسماء و صفات کے باب میں ہم پڑھتے ہیں کہ وہ صفت جو اللہ کے لیے کمال ہے وہ مخلوق کے لیے نقص ہوگا، اور جو مخلوق کے لیے کمال ہے وہ اللہ کے لیے نقص ہوگا. نیند آنا مخلوق کا کمال ہے. صحیح. اٹس دا بیسٹ. جس کو نیند نہیں آتی انسومنیا بیماری جس ہے. کو نیند نہیں آ رہی اسے بیمار کہتے ہیں. صحیح. نہ سونا بیماری ہے، اللہ کے لیے سونا نقص ہے، عیب ہے اور ہو نہیں سکتا، اس میں نقص ہے. تو اللہ جاگتا ہی رہے گا، اللہ کے لیے کوئی نیند نہیں. تھکن ہمارے لیے کمال ہے، جس باڈی میں تھکن نہیں ہے وہ خراب ہو جائے گی، اور اللہ کے لیے تھکن نقص ہے. اللہ کی چادر پہ ہاتھ ڈالنا، اللہ نے کہا ہے تکبر اللہ کی چادر کے اوپر ہاتھ ڈالنا ہے. اور اللہ کی چادر کیا ہے؟ اللہ کی صفات. کہ میرے نام تو کاپی تم کر لیتے ہو آگے پیچھے، یہ بھی اجازت نہیں. عبد لگانا ضروری، عبداللہ، عبد الرحیم، عبد الغفور. میری صفت کے اوپر ہاتھ ڈالنا شرک کی ڈومین میں بھی آئے گا، جس پہ ہم اگلے کچھ پوڈ کاسٹ میں بات کریں گے. یا تو تم نے شرک کر کے میری ڈومین میں پارٹنرشپ لی ہے، یا تم نے میرا وصف اپنا کے تکبر کر لیا ہے اور اپنے ساتھ ایک ایسا وصف کر لیا کہ جی میں کوئی کمال ایسا جو میرے لیے کمال ہے وہ تمہارے لیے کمال نہیں ہو سکتا. تم اس کمال کا دعویٰ کر رہے ہو جو میرے اندر صفت ہے، تو یہ تم نے یہ طاغوت ہے، یہ اللہ کے مقابلے میں آیا ہے. تو ابلیس سب سے بڑا طاغوت ہے. طاغوت ہوا شیطان، حضرت عمر کا قول بھی. ہاں، حضرت عمر کا طاغوت ہوا شیطان، کل ما عبد من دون اللہ. تو اصل فساد یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو وہ بنانے کی کوشش کرے جو اللہ ہے، اللہ کا وصف اپنانے کی کوشش کرے تکبر میں، اور اپنے آپ کو ابلیس کے قدموں پہ چلا لے، کمپیئر کر کے، تکبر دکھا کے، ایروگنس کر کے. اس کے بعد جو ہے اپنے نفس کا چیک نہ لے، اللہ کے احسانات اور مخلوق کے احسانات کے اوپر اس کو اکوموڈیٹ نہ کرے، اپنے آپ کو مستحق سمجھنا شروع کر دے، اپنی ذات میں کوئی ایسا وصف اڈاپٹ کر لے کہ میں کوئی چیز ہوں. یہ اصل فساد ہے دنیا کی جنگوں میں کہ میں کچھ چیز ہوں، میرے اندر کچھ، انا خیر منہ. یہ ہٹ جائے، انسان گھر بچا سکتا ہے، خاندان بچا سکتا ہے، مذاکرات کر سکتا ہے، ٹیبل ٹاکس کر سکتا ہے، ترجیحات بدل سکتا ہے، صبر کر سکتا ہے، ٹالریٹ کر سکتا ہے. جو آج معاشرے کے اندر کمی ہے وہ نقصان ہے کہ بھئی میں کوئی ایسی چیز ہوں جو ڈیزرو کرتا ہے کہ اگلے سے اوپر ہو. یہ سوچ ہی ابلیسی ہے. ایک پوائنٹ رہ گیا، میں چاہتا ہوں اس پہ بھی بات کر لیں پھر ختم کرتے ہیں، کہ ابلیس نے آدم علیہ السلام کی پرفارمنس نہیں دیکھی تھی اس وقت جج کرنے سے پہلے. اس نے کہہ دیا میں بہتر ہوں. کیا وہ انسیکیور تھا کہ ہو سکتا ہے یہ بہتر پرفارم کر جائے؟ یو نیور نو. اس نے لیکن پہلے ایک جملہ کہہ دیا تھا، ایک میں نے کسی روایت میں پڑھا تھا سیرت کی کتاب کے اندر، کہ وہ پیٹ میں جاتا تھا، خمیر کے اندر کھوکھلا تھا اور اس میں آواز آتی تو بولتا تھا یہ پیٹ والی مخلوق ہے، یہ اپنے نفس کے ہاتھوں مجبور ہو جائے گا ایک دن. نقص تو وہ بہت پہلے سے نکال رہا تھا. اور آپ دیکھ لیں، پیٹ از دا آف آل دا ایول، المعاصی، الذنائب جو ہے وہ سارے الذنوب آپ کے سارے یہی. لیکن اس کے باوجود اتنی، جب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے سجدہ کر دو، میرے حساب سے اس کے اندر انسیکیورٹی ہوگی کہ جس وجہ سے آؤٹ پرفارم کر جائے کہیں پہ. وہ آؤٹ پرفارمنس ہی یہی ہے نا کہ جب آدم علیہ السلام سے کوئی اس طرح کا کام ہوا جنت میں کہ اس کے اوپر انہیں شرمندگی ہوئی، تو انہوں نے دنیا کا سب سے بڑا وصف، اب یہ آپ نے بڑا اچھا کیا، آدم علیہ السلام کا سب سے بڑا کمال یہ تھا. فرشتے بھی وہ کریں تو کمال نہیں ہے، ابلیس کر جاتا تو کمال تھا. آدم نے اس کو آپٹ کیا. ربنا ظلمنا انفسنا، اللہ میں نے ظلم کیا، وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، سورہ اعراف کے اندر یہ دعا ہے نا، اور اگر تو نے مجھے معاف نہیں کیا لَنَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ. یہ وہ تھا انی عالم و مالا تعلم. بڑی زبردست بیس لائن ہو گئی کہ
ابلیس نے اپنے آپ کو منوانے کے لیے کہا کہ میری پرفارمنس، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے راز یہ تھا کہ آدم علیہ السلام کا پرفارمنس نہیں تھی، راز اور humility یہ تھی. راز یہ تھا پرفارمنس تو اللہ نے کرنی ہے، صحیح ہے. تو صرف یہ کہہ دے کہ تو کچھ نہیں ہے. آدم نے جب یہ کہا نا اللہ تو ہی ہے، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اللہ میں تباہ ہو جاؤں گا. میں ہوں ہی نہیں کچھ. جو آدم علیہ السلام نے خود بھی کچھ کیا ہوگا نا، انہوں نے وہ بھی انما اشکو بسی حزن اللہ تفویض الامر ہی کر ایز دیا این اللہ کی. آرگنائزیشن سوچیں، اگر ابلیس یہ کہتا اللہ مجھ سے کیا کرا رہا ہے میں تباہ ہو جاؤں گا، تب بھی اللہ میرے خیال سے رحم کر دیتا اس پہ. نہیں، آپ سمجھ لیں اتنے کالے دل اور اتنے سخت نفسیات بھی آئیں گی جو اس حد تک جا کے کہیں گی کہ میں اینڈ تک پروو کروں گا. اور کچھ تو آج بھی بیٹھے ہوں گے ہم آج تک پروو کر دیں کہ یہ والی پارٹی ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک نہیں ہے. لیکن اسی پہ اختتام کرتے ہیں کہ وصف کمال جو انسان کو اللہ کی نگاہ میں سب سے اعلیٰ رکھتا ہے وہ گناہوں کی کثرت اور اس کثرت کی اندر غلاظت نہیں ہے، وہ اور نہ ہی نیکیوں کی وہ خیر الخطائین التواب، وہ توبہ ہے. توبہ. اور ہمارے سسٹم میں بھی انسانوں کے جب تک ایک انسان یہ کہہ دے گا نا غلطی ہو گئی، ایک غلطی ہو گئی ہم معاف کر دیں، تب تک سسٹم میں کوئی ایرر اور نقص نہیں ہے، جب تک وہ مان رہا ہے. جب وہ یہ وصف اپنائے گا نا کہ نہیں میں غلط نہیں تھا، میں ڈیزرو کرتا ہوں، یہ دیٹ از دا ریئل فساد. یہ LCM ہے آج کی ہماری ڈسکشن کا. آپ نے اگر یہ کہہ دیا نا، میں آج بھی کچھ پرانی جھگڑوں میں کہتا ہوں کہ میری ہی غلطی تھی، میں سمجھ جاتا تو شاید اتنا نقصان نہ ہوتا. بارک اللہ فیکم، بارک جزاک اللہ اللہ خیر. فیکم. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.